بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید شاہزیب حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں برین شاپ یوٹیوب چینل۔ افسوسناک خبر کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ کرونا وائرس کی تشخیص پاکستان میں بھی ہو چکی ہے۔ وزارت صحت نے اس بات کو کنفرم کیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ایران سے سفر کرنے والے ایک شخص میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے اور حکام کی جانب سے اس شخص کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی کو بھی انڈر آبزرویشن رکھا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ اس بات کو بھی کنفرم کیا جا رہا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس آدمی کے ساتھ فلائٹ میں ٹریول کر کے آئے ہیں، ان کو بھی انڈر آبزرویشن لایا جائے اور اس بات کو بھی کنفرم کیا جائے کہ کیا کرونا وائرس ان میں بھی موجود ہے یا نہیں۔ معزز دوستو، آج ہم آپ کو مکمل معلومات فراہم کریں گے کرونا وائرس کے بارے میں، بتائیں گے اس کی علامات کیا ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، پاکستان کے اندر یہ کس حد تک پہنچ چکا ہے۔ تو اس سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل برین شاپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بننے والے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، عالمی ادارہ صحت کے مطابق شدید پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا کرنے والا یہ وائرس جو کہ چین سے شروع ہوا ہے، اب تک 38 ممالک میں پہنچ چکا ہے۔ چین میں اب تک 78,000 افراد متاثر ہو چکے ہیں جبکہ 2700 ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ وائرس پاکستان اور اس کے ہمسایہ ممالک میں پہنچ چکا ہے۔ پاکستان میں اگرچہ اس کے صرف 2 کیسز کی تشخیص ہوئی ہے، تاہم ایران اور افغانستان سے ملحق سرحدوں کے علاوہ بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر سکریننگ بڑھائی گئی ہے۔ معزز دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ یہ بظاہر بخار سے شروع ہوتا ہے جس کے بعد خشک کھانسی، 1 ہفتے کے بعد سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ کچھ مریضوں کو ہسپتال لے جانے کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ واضح رہے کہ اس انفیکشن سے ناک بہنے اور چھینکنے کی علامات بہت کم ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس بیماری سے لاحق ہونے سے لے کر علامات کے ظاہر ہونے تک کا عرصہ 14 دنوں پر محیط ہو سکتا ہے، لیکن کچھ محققین کا کہنا ہے کہ یہ 24 دن تک بھی ہو سکتا ہے۔ معزز دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کرونا وائرس جان لیوا ہے؟ معزز دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وائرس سے متاثرہ 44,000 مریضوں کے ڈیٹا کے جائزہ کے بعد عالمی ادارہ صحت WHO کا کہنا ہے کہ 81% افراد میں اس کی ہلکی پھلکی علامات ظاہر ہوئیں، 14% میں شدید علامات ظاہر ہوئیں اور 5% شدید بیمار پڑ گئے۔ یہ بیماری جسے کووڈ-19 بھی کہا گیا ہے، مرنے والوں کی شرح 1 سے 2% رہی، لیکن ان اعداد پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہزاروں افراد کا علاج اب بھی جاری ہے، شاید کچھ مر بھی جائیں، اس لیے شرح اموات بڑھ بھی سکتی ہے۔ معزز دوستو، ہر سال 1 ارب افراد انفلوئنزا کا شکار ہوتے ہیں اور 2,90,000 سے 6,50,000 افراد ہلاک ہوتے ہیں۔ فلو کی شدت ہر سال بدلتی رہتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کرونا وائرس کا علاج ممکن ہے؟ تاحال اس کا علاج بنیادی طریقوں سے کیا جا رہا ہے۔ مریض کے جسم کو فعال رکھ کر سانس میں مدد فراہم کر کے اس کے ڈائجسٹو سسٹم کو وائرس سے لڑنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ تاہم اس کے لیے ویکسین کی تیاری کا کام جاری ہے اور امید ہے کہ اس کی دوا اس سال کے آخر تک انسانوں پر آزمانی شروع کر دی جائے گی۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خود کو اس وائرس سے محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اپنے ہاتھ ایسے جیل یا صابن سے دھوئیں جو وائرس کو مارنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ کھانستے ہوئے یا چھینکتے ہوئے اپنے منہ کو ڈھانپیں، بہتر ہے ٹشو کا استعمال کریں۔ کسی بھی سطح کو چھونے کے بعد اپنے منہ، ناک اور آنکھوں کو چھونے سے گریز کریں، کیونکہ ان اعضاء کے متاثر ہونے کی وجہ سے وائرس آپ کے جسم میں بھی پھیل سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے قریب مت جائیں جو کھانس رہے ہوں یا ان کو بخار ہو، کیونکہ ان کے منہ سے وائرس والے پانی کے قطرے نکلتے ہیں جو کہ ہوا میں پھیل جاتے ہیں، اور انسان کو کم از کم اس وائرس سے کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو، بخار ہو یا بہت زیادہ کھانسی ہو، سانس لینے میں دشواری ہو، تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ان کی ہدایات پر عمل کریں۔ کوشش کریں کہ گھر سے باہر کم سے کم نکلیں اگر آپ کی طبیعت خراب ہو۔ ہر روز ہزاروں نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وائرس کیسے شروع ہوا؟ دوستو، یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے، بس ایک مخلوق سے دوسری مخلوق میں آیا ہے۔ اس کے ابتدائی کیسز ووہان کی ایسی مارکیٹ جہاں جانوروں کا گوشت بیچا جاتا ہے وہاں سے منسوب ہیں۔ چین میں بہت سے لوگ جانوروں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ان کے قریب ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے۔ گنجان آباد شہروں کا مطلب ہے کہ یہ بیماری آسانی سے پھیل سکتی ہے۔ ساس نامی بھی کرونا وائرس سے شروع ہوئی تھی۔ یہ بیماری چمگادڑوں سے شروع ہوئی اور انسانوں تک آ پہنچی۔ ساس نے ووہان میں 774 افراد کو ہلاک کیا، جبکہ
28,000 لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ حالیہ وائرس کرونا وائرس یہ وائرس کی 7ویں قسم ہے۔ اب تک اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں دیکھی گئی۔ جب حالات تھوڑے سنبھل جائیں گے تو سائنسدان اس کا قریبی جائزہ لیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اور پوری دنیا میں بسنے والے لوگوں کو اس وائرس سے محفوظ رکھے۔ آپ سب اس ویڈیو میں بتائی گئی ہدایات اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور اس ویڈیو کو اپنے بہت چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو اس وائرس سے مکمل معلومات حاصل ہو سکے اور وہ یہ احتیاطی تدابیر اپنا سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس ویڈیو کو ملاحظہ کرنے کا بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔